ہوگی اور سورۃ الاعراف اور اس کے بعد سورۃ الانفال 1 to 40 آیتیں اور اس جز نمبر 10 میں پھر وہ کنٹینیو ہوگا۔ دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جز نمبر 9 جیسے کہ میں نے مینشن کیا ہے، قال الملأ، اب جو ایلیٹ ہے ان کے بارے میں یہاں پر کنٹینیو ہو رہا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اب یہ شعیب علیہ السلام کا یہاں سے جو قصہ شروع ہوتا ہے، اور ان کی قوم میں کیا مسئلہ تھا کہ ان لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ان کی قوم کے مغرور سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھی مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ دیکھیے، کوئی ایک جو کام رہتا نا، نیکی کا کام از ناٹ اے ایزی تھنگ، کیونکہ نیکی کا کام لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب دھمکیاں دے رہے ہیں، نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر واپس آ جاؤ۔ آیت نمبر 88 ہے، سورۃ الاعراف جز نمبر 9 کر رہے ہیں۔ تو شعیب نے کہا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ کہا، ہم تمہارے دین سے کتنے ہی بیزار ہو۔ تو شعیب علیہ السلام اس سینگ کہ کیا اگر انفورس کریں گے آپ، ہم جب آپ کے دین کو ڈس لائک بھی کرتے، ہم تو اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں اگر ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات بخشی ہو۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جب گائیڈنس دیتے تو گائیڈنس کو پکڑ لینا ہے۔ سٹارٹنگ میں ہی کیا بتایا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، آیت نمبر 89 سورۃ الاعراف۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کہ ہم پھر تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے تو ہمارے مالک ہے۔ تو دوسری بات ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، مطلب احاطہ کرے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، انسرکل کرے ہوئے ہے۔ ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب ایک جو دین و ایمان والا شخص رہتا، جب وہ بات کنوے کر دیتا، کنونس ہم نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد کیا ہے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے، اللہ تعالیٰ آپ بہترین فیصلہ کر دو۔ آیت نمبر 90 to 95 سورۃ الاعراف۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم شعیب کی راہ پر چلو گے تو تم بے شک بڑے نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ بس ان کو بہت رسوا نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ مطلب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کے اوپر ایک عذاب بھیجے۔ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی، مطلب جھٹلایا، ان کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا یہاں کبھی وہ بسے ہی نہیں تھے۔ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی وہی نقصان میں رہے۔ آیت نمبر 92 میں بتایا جا رہا ہے، اور مصحف میں آپ دیکھیے جس طرح یہاں پر آیتوں میں آپ تسلسل سمجھ سکتے ہیں، ویسے سننے میں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہاں پر کس طرح ان لوگ ڈینائی کر رہے تھے، تکذیب کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے۔ آیت نمبر 93 سے 95 سورۃ الاعراف۔ پھر شعیب نے ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمایا، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کے احکام پہنچا دیے ہیں، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے، پھر میں نے کافروں پر کیوں رنج کروں۔ تو ایک دائی کا کام کیا ہے، ایک پروفٹ سے ہم کیا لرن کرتے کہ بات پہنچا دے، اور اس کے بعد ڈونٹ وری اباؤٹ، لیو آن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو ہم نے محتاجی اور بیماری میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ ڈھیل پڑ جائے، ڈھیلے، مطلب یوں یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ون آفٹر another prophets بھیجے، اور اس کے بعد عذاب بھی بھیجے۔ آیت نمبر 95 سے 100، پھر ہم نے بعد بدحالی کی جگہ
خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے ہمارے باپ داداؤں کو بھی تکلیف اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو احساس نہ ہوا۔ اب دیکھیے یہ اچانک عذاب ہے نا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ جب اچانک کوئی سمجھیے کہ کسی کی ڈیتھ بھی ہوتی تو اس سے بھی پناہ چاہنا چاہیے۔ کیوں؟ ہم چاہتے کہ ہم کلمے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو اور بغتتاً اچانک نہ جائے اس دنیا سے۔ اور اگر ان بستیوں کی باشندے ایمان لے آتے تو ہم نے ان پر آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے بھی ان کے اعمال سبب ان کو پکڑ لیا۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا؟ آیت نمبر 96 میں وہ انکار کیے، وہ اس وجہ سے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اگر یہ لوگ انکار نہیں کرتے تو زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیتے۔ کیا پھر بھی یہ بستیوں والوں بے فکرے ہو گئے؟ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے رات میں آ گیا، رات میں آپ کتنا سکون میں سو رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ایسا، تو اسی لیے جو رات کی سنتیں ہیں، وضو کر کے رائٹ ہینڈ اور رائٹ کے طرف ہم جو سوتے اور کلمے کے ساتھ سوتے اور ذکر کر کے سوتے، کیوں؟ کیونکہ وی نیور نو کہ ڈیتھ کین کم ان یور سلیپ۔ اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے بھی آ پڑے جب وہ اپنے میں مشغول ہو؟ مطلب جب انسان نہ بہت زیادہ مشغول ہو، دیکھو ریممبر کریے کہ اگر ہم کوئی دنیاوی چیز میں، many people they do the حجت کہ اچھا تھیٹر جانے پہ کیا وہیں پر موت آنی ہے، اینی کائنڈ آف نافرمانی جو ہم کرتے تو ہم کو ڈر ہونا چاہیے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اللہ کین کیچ ہولڈ آف اس، اللہ کین کیچ ہولڈ آف at any time, but deliberately doing some kind of sin, we have to overcome that. We should have that fear of Allah in our heart. اور کیا یہ اللہ کے داؤ سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ خدا کا داؤ سے بے فکر نہیں ہوتے مگر وہ جو کہ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ اب دیکھیے آیت نمبر 99 میں اللہ سے بے خوف نہیں ہونا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اس دنیا میں اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے بیگ کرنا، اللہ کی ڈر ہونا چاہیے، خشیت ہونا چاہیے، اللہ سے ملاقات کا ڈر ہونا چاہیے، تو وہ ان کے لیے نہ ڈر ہوں گا نہ خوف ہوں گا، اور ان کے لیے آسانی ہوں گی when in the hereafter۔ آیت نمبر 100 onwards، اور کیا اہل زمین کے بعد وارثین زمین کو وقت زمین سے ہدایت نہیں ملی؟ اگر ہم چاہے تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے کہ کچھ سن بھی نہ سکے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہاں بول رہے ہیں اگر تم لوگ ہدایت پہ نہیں آئے تو کیا ہوں گا؟ مہر لگا دیں گی۔ دیکھیے دل کے لیے ہے، گانے بجانے، زندگی بس عیش کرنے کے لیے نہیں، دل میں ایمان آنا چاہیے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر مہر لگ جاتی۔ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم پر بیان کرتے ہیں، ان کے رسول اپنی نشانیاں لے کر ان کے پاس، آیت نمبر 101 آئے تھے، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ ان باتوں پر ایمان لے آتے جن کو وہ پہلے ہی جھٹلا چکے تھے، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہاں پر کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، کافروں پہ جو انکار کر رہے ہیں اللہ کا، ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر کیا بات بیان کی جا رہی جو وحی کے ذریعے پروفٹس کو انفارم کیا گیا ہے، ڈفرینٹ نیشنز پہ کس طرح رسول بھیجے اور بات کو پہنچا دیا گیا تھا، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پورا نہ کرنے ہی پایا اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ تو موسٹ آف دیم کیا تھا؟ وجدنا اکثر ہم لا فاسقین، فسق کرنے والے، حدوں کو کراس کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 103 to 105 پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے اراکین کے سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر دیکھ لیجئے کہ مفسد لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ اب ناؤ the ayahs of موسیٰ علیہ السلام، ایوری جز موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں منشن کیا گیا ہے، اور یہاں پر تسلسل سے بتایا گیا کس طرح ان کے اوپر، ان کے نیشن پہ عذاب آیا، کس طرح موسیٰ علیہ السلام ان کو ریسکیو کر کے لائے، اور پھر
اس کے بعد 40 نائٹس چلے گئے تھے, کس طرح ان لوگ بچڑے کو معبود بنا لیے. all those things will be mentioned and also the ayahs which is mentioned جو آنے والے ہے, جو جسی پہ جادو جن کوئی اثر ہو گیا تو وہ آیتیں بھی پڑھ کے you can do the رقیہ also. اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون میں رسول ہوں سارے جہان کے مالک کی طرف سے. 104 آیت میں اب کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کنوے کر رہے میسیج. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین, کیا بتایا جا رہا ہے کہ میں رب العالمین کے طرف سے میں ایک میسنجر ہوں, میں کنوے کر رہا ہوں میسیج. آیت نمبر 105 آنورڈز, مجھ پر ضروری ہے کہ باوجود سچ کی کوئی بات اللہ کی طرف سے منسوب نہ کروں, میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل لے کر آیا ہوں. سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دو. Why he came here? So he is asking فرعون کہ میرے ساتھ ریسکیو کرو, ان لوگوں کو جانے دو بنی اسرائیل کو. So that is the main reason I came over here. And also he has to convey the message. انشاءاللہ following آیت میں آپ دیکھیں گے. فرعون نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو پیش کرو اگر تم سچے ہو. دیکھیے جو انسان جھوٹا رہتا نا, they are saying in kuntum min as-sadiqin. So never get scared, you know, when people say such kind of things. موسیٰ علیہ السلام, he has so much sabr and he's trying to convey the message. موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ پھر صاف اژدہا ہو گیا, اور اپنا ہاتھ نکالا تو اسے دمکتا ہوا دیکھا, سفید نظر آنے لگا. یہ دیکھیے وداؤٹ اینی بیماری سفید ہاتھ, یہ سارے معجزات اللہ کے اذن سے ہوئے. کوئی سوچتے ہوں گے کہ اچھا عصا میں کوئی ایسا میجک, نو there is nothing, یہ اللہ کے اذن سے ہوا. آیت نمبر 109 to 111, قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ واقعہ یہ بڑا ماہر جادوگر, یو نو ایون دو دس از دا ٹروتھ, اسٹل کیا ہے جس کو عذر ڈھونڈنا ہے, جس کو ماننا نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, نو ہی از اے ماہر جادوگر. ان ھذا لساحر علیم, نہیں یہ ساحر ہے. یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے سرزمین سے نکال باہر کرے تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو. ناؤ دس از دا تھنگ, یو نو, اب لوگوں کو ڈیویٹ کر رہے, ان کے مائنڈز کرپٹ کر رہے, کہہ رہے کہ دیکھو تم کو نا تمہارے ہوم ٹاؤن سے نکال دے رہے. آیا نمبر 111 آنورڈز, انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو چند مہلت دے دیں اور شہر میں ہر کاروں کو بھیج دے. ناؤ یو نو دے گونو پبلسائز دا تھنگس. دس از لائک یو نو جیسے کہ فلائرز بنا رہی ہیں اور بھیج رہے ہیں اور لوگوں کو انوائٹ کر رہے. دیر واز اے بگ فیسٹیو اینڈ دے آر انوائٹنگ فار دیٹ بیکاز دے وانٹ مور اینڈ مور پیپل. اور یہاں پر فرعون کی اٹس لائک اے اوور کانفیڈینس, اس کو یہ اوور کانفیڈینس تھا کہ نہیں میں ہی غالب آؤں گا. سو ہی واز کلیکٹنگ مور پیپل ان فرنٹ آف ایوری ون, ہی وانٹ ٹو do that. آیا نمبر 112 onwards, کہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئے اور جادوگر فرعون کے پاس آپ پہنچے. کہا ہمارے لیے کوئی صلہ ہے اگر ہم جیت جائے. Now they are asking the صلہ, وہ پوچھ رہے کہ ہمارے لیے کیا اجرت ہے اگر ہم اوورکم کر لیے, اگر ہم ون کر لیے تو what you gonna give us. Look at this, when people are doing for the dunyavi things, they want the worldly gain. When prophets are conveying what they said, inna ajriya min Allah, Allah کی طرف سے اجر ہے. So never ever take anything in the, you know, when you are doing deen کا کام, keep it as it is. مطلب اس کے اندر کوئی ملاوٹ مت کرو. کوئی نہ گفٹ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے, نہ اس میں اجر کی کمی کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ بڑے بڑے اسکالر سے پوچھو, یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے ایک دائی کے لیے. نیور ایور ایکسیپٹ ایون اے تھریڈ, کیونکہ یہ کیا ہو جاتا, آپ کے اخلاص میں کمی ہو جاتی. تو یہ دینا بھی نہیں چاہیے, لوگ بھی سمجھدار ہونا چاہیے دین کے معاملے میں. یو شوڈ بی ریئلی اسٹرانگ کہ یہ چیزیں دینا نہیں, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے. فرعون نے کہا ہاں ضرور, اس کے علاوہ تم دربار میں مقربین ہو جائیں گے. مطلب ایز اف یو نو تم لوگ منسٹری میں بھی رہیں گے, ایلیٹ میں بھی رہیں گے, تم سے مشورہ بھی ہوگا. دس از لائک آپ سمجھیے کہ کوئی پریزیڈنٹ ہے, اس کے اطراف جو دا موسٹ امپورٹنٹ پیپل, دیٹ کائنڈ آف آنر ان کو ملنے والا ہے. سب نے کہا اے موسیٰ, یا تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے. اب یہاں پر آیت نمبر 115 آلسو نوٹس دس,
Even though Musa alayhi salam has given the chance, he said no, you go ahead and do it. So जब दीन के काम में भी आप अपना माइंड भी यूज करना है and you have to use the हिकमत also. मूसा ने कहा तुम ही डालो. जब उन्होंने जादू की चीजें डाल दी तो उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया, यानी नजर बंद कर दी. जब आप देखते होंगे कभी जादू का भी कुछ देखने जाते तो वो क्या रहता है, नजर बंद रहती. They do certain things, they expel and do the certain things. That's the thing mentioned over here 116 and 117. और उनको डराया और बहुत बड़ा जादू दिखाया. अब these are the जादूगर्स, they are showing the big जादू. But now Musa alayhi salam is going to do that with the izn of Allah subhanahu wa ta'ala. और हमने मूसा की तरफ वही की, तुम भी अपनी लाठी डाल दो. तो असा का डालना था कि वो उनके बने बनाए खेल को निगलने लगा. You know, as soon as मूसा अलैहिस्सलाम असा डाले, एक जाइजेंटिक सांप बन गया, स्नेक, ह्यूज, एंड वो पूरा स्वॉलो करने लगा. जस्ट इमेजिन दिस, कितना ज्यादा देखने में स्केरी भी था. इवन दो मूसा अलैहिस्सलाम हिमसेल्फ गॉट स्केर्ड, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला गेव द तसल्ली. बस हक साबित हो गया और जो कुछ उन्होंने किया था सब बातिल हो गया. देखिए ये वाले आयतें भी जिस पे जादू हुए है वो उस पे पढ़ सकते हैं और उसका पूरा रुक़या शरिया का उसके आयतें हैं. इंशाल्लाह आपको चाहे तो बाद में आपको टेक्स्ट कर देंगे. ववक़ल हक़ व बतला मा कानू यामलून, बस हक साबित हो गया और जो कुछ उन्होंने किया था सब बातिल हो गया. फिर फिरौन मगलूब हो गया और वो बहुत ह्यूमिलिएट हो गया और वो लौट गए. और आयत नंबर 120 to 130 सूरतुल आराफ, और जादूगर सजदे में गिर पड़े. सुभान अल्लाह. फगुलिबू हुनालिका वनक़लबू साग़िरीन. There and then nobody said anything. It was quite natural though. जैसे ही वो सुने उनके दिल को मालूम था नहीं, दिस इज द राइट थिंग, ये सही रिलीजन है. और उन लोग क्या करे, सजदे में गिर गए. उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम सारे जहान के रब पर ईमान लाते हैं, जो रब है मूसा और हारून का. व उल्क़िया सहरतुस साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून. देखिए वर्बलाइज भी कर दिए. एक इंसान है, एक्शन किया, there and then they fell in the sajda and that moment of time they verbalize this. देखिए इसमें कितनी डेयरनेस लगती है. इट्स नॉट अ इजी थिंग टू डू. फिरौन ने कहा तुम ईमान ले आए इस पर, खबल इसके मैं तुमको इजाजत दूं. नाउ ही इज गेटिंग सो एंग्री एंड अपसेट. वो कह रहा है कि हाउ कम, हाउ डेयर यू, मैं तो तुमको इजाजत भी नहीं दिया, तुम कैसा कर सकते हो ऐसे. तो बेशक ये फरेब है जो तुमने मिलकर शहर में किया है ताकि अहले शहर को निकाल दो. सो अन करीब इसका नतीजा मालूम कर लोगे. अब देखिए जब इंसान की बात नहीं सुने जाती ना, ये जनरल है इंसान की मेंटालिटी कि वो ना धमकियों पे उतर जाता. ये एक कमजोरी की निशानी है. तो अगर आपको कोई धमकियां दे रहे हैं और आप दीन का काम कर रहे हैं तो स्केर्ड होने की जरूरत नहीं है. यू आर ऑन द राइट ट्रैक. मैं तुम्हारा एक तरफ का हाथ दूसरे तरफ का पाँव काट दूंगा. अब क्या होता है, सेम अगर दोनों पैर काट दिए, दोनों हाथ काट दिए, तो जब डेथ हो जाती तो क्या वो कह रहा है कि ऑपोजिट साइड्स के पैर और हाथ मैं कट कर दूंगा. और वैसे भी ना वो बहुत ज्यादा सिवियर पनिश करता था लोगों को. इवन जो खजूर के डाल रहते ना, वो रस्सियों से सूली देता था. ये वो बोले हम तो अपने रब की तरफ लौट कर ही जाने वाले. अब देखिए कितना फर्म ईमान आ गया उनको. बोल रहे कि अच्छा कुछ भी कर लो, लेकिन क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, हमको तो अल्लाह की तरफ लौटना है. जब अल्लाह पे ईमान लाते, जो हलावतुल ईमान है ना, जो ईमान का टेस्ट है, उसके बाद कोई कितना भी पनिश करो, दे वुड नॉट डिविएट, दे वुड नेवर डिविएट. आयत नंबर 126 ऑनवर्ड्स. और तुमको हमसे कौन सी बात बुरी लगी है सिवाय इसके कि हम ईमान ले आए अपने रब की निशानियों पर जब वो हमारे पास आ पहुंची है. ए हमारे रब, तू हम पर सब्र और इस्तिक़लाल के दरवाजे खोल दे और तू हमें मुसलमान ही भेजना. मतलब डेथ इस हाल में होना के तवफ़ना मुस्लिमीन. आयत नंबर 126 में दे आर
asking Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana afrigh alayna sabran wa tawaffana muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala उंडेल दीजिए सब्र اور ایسی موت دیجئے کہ ہم مسلمان ہو کے مرے، اسلام پہ ہماری فوتگی ہو. تو آسان تھا. فرعون کے دھمکیاں، اس کے جو بیہیویئر تھا، اتنی سرکشی اور پنشیبل ایکٹس تھے اس کے، لیکن اسٹل دے ور فرم آن اٹ. دس ریمائنڈز بی ایون جو چند نوجوان نکلے تھے سورہ کہف میں بھی، تو ایون دو اٹ واز اے ڈیفیکلٹ ٹاسک بٹ دے آسک دعا. تو ہمیشہ دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے. اللہ تعالیٰ will feel shy not to answer. Allah will answer the dua, but you have to have the conviction and yaqeen on Allah subhanahu wa ta'ala. 127 to 130. اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں. دیکھیں they themselves are doing فساد and they are saying to other people. اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ رکھے ہیں. فرعون نے کہا کہ ابھی ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے. Now they are doing more ظلم. اور دیکھیے کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم بیٹوں کو کھل کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رکھیں گے. وائی عورتوں کو زندہ رکھیں گے؟ کیونکہ ان کو عادت تھی نا، اپنا کام خود نہیں کرتے تھے. ایک عادت رہتی انسان کو نا کہ سرونٹس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے، ہر کام لوگوں سے، سرونٹ سے کرانا. سو دیٹس دا ریزن دے ور ناٹ کلنگ دا وومن. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور برداشت کرو، مطلب میک دعا، بی ہمبل یور سیلف. یہ ساری زمین اللہ ہی کی تو ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یہاں پر آیت نمبر 128 میں کیا ہے؟ کس کے لیے؟ من عبادہ وعاقبۃ للمتقین. متقین کے لیے کیا ہے؟ وننگ سچویشن ہے. لیکن واٹ از دا کی تھنگ یو ہیو ٹو ڈو؟ بلیو ان اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 129 آنورڈز قوم موسیٰ نے کہا، ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی. اب دیکھیے پھر سے ٹارگٹ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ نے کہا بہت جلد تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تم کو اس زمین کا مالک بنا دے گا، پھر وہ تمہارے طرز عمل دیکھے گا. Again, Musa alayhi salam is so positive. He keep on saying the positive things, even though they are blaming again and again. Ayah number 130 to 132. اور ہم نے آل فرعون کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا. آیت نمبر 130 onwards. اب جو جس طرح فیمن آیا، مینڈک آ گئے، یہ سارے چیزیں کیا ہوتا؟ اب جب قوم نافرمان ہو جاتی، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ will send the عذاب. تو اب عذاب میں مبتلا کر دیا اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کر دی تاکہ وہ حق کا راستہ سمجھ جائے. تو کیوں یہ سارے چیزیں کیوں کرے؟ سو دیٹ کہ ہم اللہ کو رجوع کرے. اللہ تعالیٰ افلکشنز کیوں بھیجتے؟ اللہ تعالیٰ کیوں پریشانیاں؟ تاکہ اس دنیا میں ہم اپنے آپ کو اللہ کا قرب حاصل کرے اور اپنے مسٹیکس کو ریٹیفائی کر لیے. جب کوئی بھی پریشانی تکلیف آتی، we have to check ourselves. Are we close to Allah or far away from Allah? کیا ہم قرب تو نہیں کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ That's not the صبر. الصبر صدمۃ الاولی. سب جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہونا چاہیے، اگر بدحالی آتی تو کہتے یہ تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے. یاد رکھو ان کی نحوست اللہ کے علم میں ہے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہ تھے. آیت نمبر 131. کوئی گڈ لک ہوتا، کوئی اچھی بات ہوتی، they will save for themselves. anything bad ہوتا تو نحوست کس کی ہے بول رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. تو اب ہمارے معاشرے میں بھی کتنا کامن ہے، کوئی بچی کی شادی زیادہ سال نہیں ہوئی اس کو منحوس سمجھنا، کسی کے پاس کوئی کمی ہو گئی، فائنینشیل کرائسس ہے، اس کو منحوس. nobody is منحوس. it's not right to say that. اور وہ کہتے ہیں کہ تم کیسے ہی عجیب باتیں لاتے ہو کہ اس کے ذریعے ہم پر جادو چلاؤ، مگر ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے. دیکھیے اتنے قحط آ رہا، یہ ہو رہا، لیکن still they are not ready to accept the things. کیونکہ حق کو ماننے کے نا
ماننے کے لیے ہمبل کرنا پڑتا، اپنے آپ کو بیلٹل کرنا پڑتا. انسان کے اندر میں پنا رہتا نا، ایروگنس رہتا، انا خیر منہ، میں بہتر، میں جو رہتا نا، وہ انسان کبھی بھی ایمان کی دولت سے دوری رہے گا. پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں، گھن کے کیڑے، مینڈک، خون، یہ سب کھلے معجزے تھے، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ. تو اللہ سینگ آیا نمبر 133 میں اتنے سارے افلکشنز اینڈ پرابلمس آئے، اسٹل دے ور ناٹ بلیونگ ان اٹ. اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے بات کی دعا کرو. دے آر ناٹ ڈوئنگ دعا دیم سیلف. یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے، اس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے پر ایمان لائیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمارے کر دیں گے، مطلب we will give it to you. تو یہاں پر آپ دیکھیے ایک چیز تو موسیٰ علیہ السلام سے نا بار بار کچھ غلط ہوا تو ان کو بولتے کہ دعا کرو. تو ہم ایک سب کے لیے بات سیکھنے والی ہے، میک دعا فار یور سیلف. اگر کسی کے پاس بھی کوئی کیلامیٹی ہے، پریشانی ہے، فرسٹ میک دعا یور سیلف، دین ٹیل ٹو ادرس. رائچیس پیپل کو بولنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے. جو تکلیف، جو ایک شدت سے آپ دعا کریں گے، کیا دوسرے لوگ کر سکتے؟ اینڈ نیکسٹ تھنگ یہاں پر کیا ہم لرن کریں، جھوٹے پرومسز کر رہے لوگ. پھر جب ہم ان سے عذاب کو ایک خاص وقت تک ہٹا دیتے کہ ان کو اس تک پہنچنے تھا، تو وہ فوراً عہد شکنی کرتے. اگین کیا کریں، بریک ڈاؤن کرنا، کوئی پرومس کرنا 135 میں. تو اٹ از لائک مینی پیپل واللہ تاللہ کر کے کرتے اینڈ دے بریک دا پرومس. تو نیور ایور اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ بات نہیں کہنا چاہیے. پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ہم نے ان کو ڈرایا. اور پھر جو بھی چیزیں کیلامیٹیز آئے نا، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ کیوں بھیجے ہم، کیونکہ ان لوگ جھٹلائے ہمارے آیتوں کو، اور یہ ان کو سو دیٹ کہ وہ ہمارے طرف رجوع کرے. آیا نمبر 137 اینڈ 138. اور ہم نے بہت ہی کمزور قوم کو اس سرزمین کی پورا پشچم کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہے. اب کوئی اگر سمجھے پیپل ہے بہت سال تک سلیوری میں رہتے نا، تو ان کا مائنڈ بھی انسلیو ہو جاتا. اور آپ کے رب کے وعدہ نیک بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے بڑا صبر کیا تھا. اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے بنائے ہوئے کارخانے اور اونچی اونچی عمارتیں جو وہ بناتے تھے سب کو برباد اور نیست و نابود کر دیا. دیکھیے کتنے بھی ہائی لافٹی بلڈنگس ہوتے، بٹ اللہ ول سینڈ دا عذاب اور پورا ڈیمولش کر دیتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اور نہ عذاب والے ایریوں سے وہاں جا کے کوئی پبلک پلیس نہیں ہے، وہ پکنک پلیس نہیں ہے، وہاں سے جلدی سے نکل جانا ہے. وہ عبرتناک منظر ہے، وہاں پکنک سپاٹس نہیں. آیا نمبر 138 to 140. اور ہم نے بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ جس طرح ایک کے بعد ایک جو موسیٰ علیہ السلام کو باتیں بیان کرے، اور موسیٰ علیہ السلام بار بار کنوے کرتے جا رہے ہیں، اسٹل دے آر ناٹ لسننگ ٹو دیٹ. بے شک جس کام میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور ان کا یہ کام جو یہ کر رہے ہیں باطل ہے. سو واٹ ایور the things they were doing, it's wrong. آیا نمبر 140. موسیٰ نے کہا کیا اللہ کے سوائے اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اللہ نے دنیا جہاں والوں پر تم کو فوقیت دی ہے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا، جو تم کو بڑی سخت تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی نشانیاں آزمائشیں ہیں. تو یہاں پر ایک معنی میں ریمائنڈ کیا جا رہا کہ دیکھو کس طرح موسیٰ علیہ السلام ریسکیو کیے، لیکن نہ ان کے دلوں میں کیا تھا نا، ایک بت پرست تھی. تو لوگوں میں بھی ابھی بھی کیا ہے، اتنی بت پرستی رہتی، چاہے وہ اپنے کوئی کسی کو پریسٹ کو مانتے، بولتے کہ ہم فلاں بابا جی کو پوچھتے، یا تو غیب پہ ایمان جو لانا ہے وہ نہیں لاتے. ایک جن پال لے کے رکھتے لوگ، ان کے پاس جا کے غیب کا علم جانتے، اور وہ اپنی عبادتوں کو ضائع کرتے. 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، یعنی تو آستانوں پہ جاتے، درگاہوں پہ جانتے، وہ دھاگے باندھتے، چادر چڑھاتے. یہ ایمان کا خلل ہے.
اور یہ شرک ہے، ظلم عظیم ہے، اور اس کی معافی نہیں چاہیں گی تو معافی نہیں ہوں گی. تو یہ بنی اسرائیل میں یہ ان کے اندر کیا تھا، عادت ہو گئی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام کہ 40 نائٹس کے لیے جانے والے ہیں تختیاں لینے، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپوائنٹ کر کے جا رہے ہیں. آیت نمبر 142 آنورڈس. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 راتیں اور 30 راتوں سے اس کی تکمیل کی تو پوری ہوئی. تیرے رب کی مدت 40 راتیں. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہہ دیا کہ میرے پیچھے میری قوم کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور مفسدین کے راستے پر نہ چلنا. تو اب یہاں پر کیا بتا دیے کہ ان کے جو بھائی ہے ان کو اپوائنٹ کرے اور بولے وَأَصْلِي وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ مُفْسِدِينَ، اور کیا مفسدین کو فالو مت کرو اور اصلاح بھی کرنا ہے. اب ریممبر، اب یہ ہارون علیہ السلام کو جب یہ بات بولے تو آف کورس ہی ول فلفل دا ڈیوٹی، بٹ تھنگس سم ٹائمز لک in a different manner. That's what it happens. But he cleared that matter کہ کیا ہوا تھا actually. Okay. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر آ گئے، کہاں پر؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے میٹنگ کرنے پہاڑ پر، اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی. موسیٰ نے کہا اے میرے رب، آپ اپنے دیدار سے مجھے مشرف فرمائیے تاکہ ایک نظر دیکھ لوں. ارشاد ہوا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو. سو اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو خیر تم بھی دیکھ سکتے. تو ایک تجلی ہوئی تھی لٹل بٹ بس اتنا ہی. بس اس کے رب نے جب اس پر تجلی فرمائی تو ایک ہی جلوے نے اس پہاڑ کے پر خچے اڑا دیے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب وہ ہوش میں آئے تو کہا بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں اس پر سب سے پہلے یقین کرتا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. تو بولے کہ میں بلیور ہوں، میں یقین کرتا ہوں. This was like out of respect and love. It doesn't mean کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی ڈاؤٹ تھا، ایسا نہیں تھا. ارشاد ہوا اے موسیٰ، میں نے اپنی رسالت اور ہم کلامی سے تم کو اوروں پر امتیازی بخشی ہے، تو جو میں نے تم کو دیا اس کو لو اور شکر کرو. تو 144 آیت میں کیا بتایا جا رہا کہ ایک آنر دیے موسیٰ علیہ السلام کو. کلام کرنا اٹس اے بگ آنر. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کلام کیے اور بولے کہ دیکھو میں تم کو یہ آنر دے رہا ہوں اور تم کیا کرو وَقُم مِّنَ الشَّاکِرِین، شکر کرنے والے بن جاؤ. تو جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دین کے لیے چن لیتا ہے تو بی تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تو ان کو خود بھی کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان اچھے اچھے احکام پر عمل کرے. میں بہت جلد تم کو ان نافرمانوں کا مقام دکھاؤں گا. تو یہاں پر کیا ہے، جا کے تختیاں لے کے آ گئے. ناؤ ہی کیم بیک. تو واٹ ہیپن نیکسٹ؟ میں ان کو جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق نہیں، آیت نمبر 146 ہے، احکام سے برگشتہ ہے رہیں گے اور وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی وہ ان پر ایمان نہیں لیں گے. تو آیت نمبر 146 آنورڈس واٹ اٹ از سیئنگ کہ ان لوگ اگر کتنے بھی نشانیاں اوپنلی اپرنٹلی بھی دیکھیں گے تو دے وڈ ناٹ بلیو، اور ان لوگ ہدایت کے راستے پہ نہیں آنے والے. اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھنے تو اس کو اپنے تاریخی نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو ضرور اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں. اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ ان سے غفلت برتتے ہیں. کیوں؟ واٹ از دا ریزن؟ اگین دیکھیے کذبوا بآیاتنا، کیونکہ انسان کذبو کر رہا، جھٹلا رہا، اور کیا ہے غافلین، غفلت. سم ٹائمز کیا ہوتا ہے غفلت کی وجہ سے نمازوں کے ٹائم نکل جاتے، ایج پہ نماز پڑھتے. وی ہیو ٹو چیک اوور سیلف. غفلت از ایون غفلت دل کی دعا بھی سنی نہیں جاتی. اور جب ہماری آیتوں کو اور آخرت کے ہونے کو جھٹلایا کرتے تھے، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے اور ان کو وہی سزا دی جائے گی وہ جو کرتے. تو حبطت اعمالہم ہے. کیوں؟
کیونکہ حل یجزون الا ما کانوا یعملون، کیونکہ جو کرے نا وہی اینڈ رزلٹ مل گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ اچھا بہت رائچیس عمل کریں اسٹل اللہ از ناٹ، نو، اللہ عدل پسند ہے. اور موسیٰ کی قوم نے ان کے پیچھے اپنے زیوروں کے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک غالب تھا، اس میں ایک آواز تھی. مطلب کیا کرے، سامری بول کے ایک پرسن تھا، وہ کیا کرا، جیسے پورا گولڈ ہم کیا کہتے ہیں ایک پلیس سے دوسری پلیس جب ہم جاتے ہیں تو نیچرلی پاسپورٹ ہے یا ڈرائیورس لائسنس ہے، اس کے ساتھ اپنا گولڈ بھی رکھتے. تو یہ سارے گولڈ اپنا لا لیے تھے ان لوگ. تو وہ گولڈ جمع کر کے اس کو پگھلا کے سامری کیا کرا، ایک بچڑے کی شکل کا بنا دیا اس کو. اور وہ ایک ہالو، جو ہوا جاتی اس کے اندر ہالونیس کے وجہ سے ماؤں کی آواز آتی. تو ان لوگ سمجھ رہے ہیں دس از لائک آئیڈل، اور وہ آواز آ رہی تو ان کو اچھا لگ رہا، کیونکہ ان لوگ انگروس تھے آئیڈل ورشپ میں. کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہ کرتا اور نہ وہ ان کو کوئی راہ بتا سکتا؟ کون؟ یہ جو آئیڈل ہے. اور اس کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، اور انہوں نے یہ بہت ہی خراب حرکت کی. اب یہ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے آن بیک آف اٹ، جب اسائن کر کے گئے تھے ڈیوٹی ان کے بھائی کو، اینڈ دس تھنگ ہیپن. اور جب وہ نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ وہ واقعتاً گمراہی میں پڑے گئے، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہماری گناہ معاف نہ کرے تو ہم تو پھر ظالموں میں. مطلب یہاں پر کچھ لوگ رہیں گے جو ڈیویٹیڈ نہیں رہیں گے، جو رائچیس رہیں گے. اور جب موسیٰ اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو غصے اور رنج میں بھرے ہوئے تھے. پھر فرمایا کہ تم نے میرے پیچھے یہ بڑی ہی نامعقول حرکت کی ہے. کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کر لی، جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی ہارون سے سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے؟ ہارون نے کہا، اے میرے بھائی، بات یہ ہے کہ قوم نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، تو تم مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو مت ہنسنے کا موقع دو اور مجھ کو ان ظالموں کے ہاتھ مت ملاؤ. اے میرے ماں کے بیٹے، اس طرح وہ لونگ وے میں کہتے. اور لوگ کیا کرتے، اگر فیملی میں ڈسپیوٹ ہو جائے، ڈفرینسز آ گئے، تو لوگ تو فن کرتے، ہیپی ہوتے. تو وہی بات کہہ رہے. تو موسیٰ علیہ السلام دیر اینڈ دین ہی ول ریکگنائز ہز مسٹیک. قال رب اغفر لی والاخی وادخلنا فی تو رحمتک تو وانت ارحم الراحمین. آیت نمبر 151. موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، آپ میری اور میرے بھائی کی خطا معاف فرمائیں اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیں، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. بے شک جو لوگ یہ بچڑے کی پوجا میں پڑے ہوئے ہیں، بہت جلد ان کو رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیا کی زندگی میں آ پڑے گی، اور ہم افطرا جو رائچیس ہے وہ اس کا بھی پتہ چل جائے گا. اور آیت نمبر 153 154 میں بتایا جاتا ہے، اور جو برے کاموں کے مرتکب ہوئے پھر انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان کو پختہ کر لیا، بے شک تمہارے رب اس کے بعد بخشنے والا ہے. مطلب ایون تو مسٹیک ہو گئی لیکن توبہ کر لی. اور توبہ میں کیا رہنا چاہیے؟ ریگریٹ، ریمورس رہنا چاہیے، پھر سے وہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اور جب موسیٰ کا غصہ کم ہو گیا تو وہ تختیاں اٹھا لیے، جو کچھ اس میں تھا لکھا ہوا تھا وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. پھر آگے فرمایا جاتا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی. آیت نمبر 156. اور ارشاد ہوا کہ جو میرے عذاب ہے اس تو جس پر میں چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز پر شامل ہے، تو میں اس کو پرہیزگاروں پر، زکوٰۃ دینے والا، ہمارے آیتوں پر یقین رکھنے والوں کے لیے لکھ دوں گا. تو اب یہاں پر دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے پرہیزگاری ہونا، زکوٰۃ دینا. تو وہ زیادہ یہاں چیز مینشن کی جا رہی ہے. آیت نمبر 158 میں آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کے رسول ہوں جس کے بادشاہ تمام آسمانوں اور زمین میں اس کے سوائے کوئی دوسری عبادت کے لائق نہیں. وہی ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. پس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر، جو اللہ پر، اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس نبی کی پیروی کرو تاکہ تم راہ راست پر ہو. تو یہاں پر اگین وننس آف اللہ. تو سارے پروفٹس جو شریعت تھے اسلامک مونیتھزم میں بلیو کرتے تھے. اب آگے فرمایا جاتا ہے آیت نمبر 160. اور ہم نے بنی اسرائیل کو
12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کے الگ الگ جماعت بنا دی. یہ موضوع آلریڈی سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے. یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کس طرح ڈسٹریبیوشن ہوا. ایک یہاں پر اسلام میں بھی ہم کس طرح ایک فالو کرنا چاہیے، ایک معنی میں ہر چیز ان آرگنائزڈ مینر. جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو وہی کی کہ تم اپنے عصا کو پتھر پر مارو. چاہے تو اللہ تعالیٰ بولتے تھے نہیں بس تم کو پانی مل جائے گا، نہیں، یو ہیو ٹو ڈو دا تھنگ. یہاں پر کوئی حرکت کرنا ہے، پانی کے لیے بھی تم لاٹھی مارو. بس کیا تھا کہ فوراً ہی اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا مقام معلوم کر لیا اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ بنا دیا اور ہم نے ان پر من و سلوا بھیجا. اب یہ سارے نا بلیسنگ تھے بنی اسرائیل کے لیے. ایون دو ٹریز نے تھے تو بھی کیا کرے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سایہ کر دیے. آپ دیکھیے اگر اتنی زیادہ سن لائٹ ہے یو کانٹ واک. اب آپ سوچئے نہ ان کے پاس سن اسکرین تھی نہ ان کے پاس گلاسز ہے. کیا ہم بغیر سن گلاسز کے آنکھ کھلتے؟ نہیں کھلتے. سن اسکرین کے بغیر جاتے نہیں جاتے. لیکن یہاں پر دیکھیے جسٹ امیجن ہاؤ دا تھنگس آر. تو پھر منو سلوا مطلب ایک کھاری چیز ایک میٹھی چیز ایک کمپلیٹ میل تھا. سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی ہے. اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنا نقصان. جو لوگ بلیو نہیں کرتے نا دے آر ڈوئنگ نقصان ٹو دیم سیلفس. تو یہاں پھر آگے بھی نا بہت ساری نعمتوں کا مینشن کیا گیا اور پھر بتایا گیا کہ جب تم داخل ہو حتتن کہو تو ان لوگ کیا کرے اس کو بدل کے ہنتتن کر دیے. تو دے ڈونٹ وانٹ فارگیونیس فرام اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. مگر ان ظالموں نے ایک اور کلمہ بدل دیا. آیت نمبر 162 اور اس کے خلاف جس کے ان سے فرمائش کی گئی تھی اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیج دی اس سبب کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے. جو حکم دیا گیا نا اس کو میک چینجز کرتے جاتے تھے ہم لوگ. پھر اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو دریا کے کنارے آباد تھی. جب یہ لوگ ہفتے کے بارے میں حد سے زیادہ وہ کرتے تو یہاں آیت نمبر 163 164 میں بتایا جا رہا کہ جو سیٹرڈے کا دن تھا بولے کہ اس دن فشنگ مت کرو. لیکن اسی دن بہت زیادہ فشز آتے تو ان لوگ کیا کرتے فرائیڈے جال ڈال دیتے پھر سنڈے نکالتے. یہ کیا بولتے ہیں اس کو ہیلا سازی. تو یو کانٹ ڈو ہیلا سازی. دنیاوی سبب میں بھی اگر آپ انٹرسٹ نہیں لینا چاہ رہے ہیں لیکن آپ ہیلا سازی کر کے انٹرسٹ لے رہے ہیں یا زکوٰۃ سے بچ جانا چاہ رہے ہیں یا نہیں تو کسی کا ڈیورس ہو گیا پھر اس میں بھی آپ حلالہ بول کے کسی اور سے شادی کر کے پھر ری میری کر رہے ہیں. اللہ نوز دا انٹینشن. وہ ہیلا سازی نہیں کر سکتے. اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا تم ان کو نصیحت کرتے رہو جن کو ہلاک کرنے والے ہیں یہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو انہوں نے کہا تاکہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کر سکے اور شاید وہ اللہ سے ڈر جائیں. تو کبھی بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے جانا ہے. آیت نمبر 166 بس جس چیز سے ان کو منع کیا جاتا تھا جب اس میں حد سے آگے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ. کیونکہ they are crossing their limits. تو literally they were becoming بندر یا ان کے فیس پہ ایسی پھٹکار ہو گئی. بعض وقت ایسا ہوتا نا انسان کے چہرے پہ نور برستا تو اب اپوزٹ میں آپ سمجھے کہ کسی کے منہ سے لعنت برس رہی یا پھٹکار برس رہی تو دیٹس ہاؤ دے بیکم ایپس. اور جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ یہود پر قیامت تک کسی ایسے شخص کو مسلط کر رہیں گے جو ان کو سخت سزا پہنچاتا رہے گا بے شک آپ کا رب جلد ہی سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. اور ہم نے ان کو دنیا میں مختلف جماعتوں میں منتشر کر دیا. آیت نمبر 168 سورۃ الاعراف. بعض ان میں نیک تھے اور بعض دوسری طرح تھے. مطلب they were not righteous. Some were righteous and some were not. پھر آیت نمبر 169 میں بتایا جاتا ہے پھر ان کے بعد ایسے لوگ جانشین بنے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا اس دنیا فانی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ضرور بخش دیے جائیں گے. اور یہ کہ اگر ان کے پاس ایسی ہی مال و دولت آ جائے تو اس کو لے لیتے.
کیا ان سے کتاب کا یہ عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی نسبت باجوز حق بات کے اور کوئی بات نہ کرے، اور جو کچھ اس کتاب میں تھا اس کو انہوں نے پڑھ لیا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے رہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ افلا تعقلون. تو اللہ از آسکنگ کہ کیا تم لوگ اپنے دماغ سے بالکل کام نہیں لے رہے؟ آیت نمبر 172 سورۃ الاعراف. اور جب آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی بابت اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہاں ہم تو اس کے بے خبر تھے. تو اب یہ جو وعدہ الست کہتے ہیں اس کو 172 آیت میں، تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ساری پروجنی کو نکالے اور بولے کہ ڈو یو بلیو ان اٹ، الستُ بربکم، تو قالوا بلا، ایوری بڈی سیڈ وی بلیو. تو جو بچہ بھی پیدا ہوتا اس دنیا میں فطرت پہ رہتا، فطرت یعنی وہ اسلام لے کر آتا کیونکہ وہ وعدے الست کر کے آیا، بٹ آفٹر کمنگ انٹو دس ورلڈ وہ یہود یا نصارہ بن جاتا کیونکہ اس کو ویسے تعلیمات دیے جاتے، لیکن ہم سب فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں. یا یوں کہو کہ شرک تو ہمارے بندوں نے کیا تھا اس سے قبل، ہم تو ان کے بعد کی نسل میں ہوئے، سو کیا آپ ہم کو ان غلط راہ والوں کے فعل پر ہلاکت میں ڈالتے. sometimes people they are not saying their mistake. They are saying دیکھو یہ تو ہمارے باپ دادا کرے، اچھا اگر کرے بھی ہے تو why don't you rectify your mistake. آیت نمبر 176 سورۃ الاعراف. اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گئے اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے. مطلب ان کو اگر نالج بھی آ رہی لیکن دنیا کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی ہے کہ تو اگر اس پر حملہ کر دے تب بھی وہ ہانپتا ہے اور اس کو چھوڑ دے تب بھی وہ ہانپتا ہے. یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ سوچے. تو آیت نمبر 176 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک ایگزامپل دیا جا رہا ہے کہ کتے کو اگر اس کو کچھ کھانے دو یا نہ دو سٹل وہ ہانپتے رہتا اور زبان باہر ہی نکلتا. اور یہ کیا ہے؟ ایک معنی میں وہ لالچ رہتا اس کے اندر. تو وی شوڈنٹ ڈو دیٹ کائنڈ آف تھنگ. آیت نمبر 179. اور ہم نے دوزخ کے لیے جن و انس میں سے بہت سے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. یہ لوگ چوپائے کی طرح ہے، مطلب لائف سٹاک کی طرح، اینیملز کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کیوں بول رہے؟ یہ جو کان ہے، آنکھ ہے، اب آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آنکھ سے پڑھ رہے، کان سے سن رہے ہیں، اور آپ توجہ دے رہے ہیں دل سے. تو یہ فیکلٹیز ہے ایک قرآن سننے پڑھنے، ایک مومن کے لیے ہدایت کے یہ ونڈوز ہے. اگر یہ ونڈوز کو نہیں یوز کر رہے ہیں تو کیا ہو گئے؟ وہ ایک لائف سٹاک اینیمل سے بھی زیادہ بدترین ہو گئے. اور ہماری مخلوق میں آیت نمبر 181، مخلوق میں سے ایک جماعت ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے. کچھ پیپل رہیں گے جو بہت رائچس رہیں گے اور ان لوگ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے بھی روکیں گے، اور میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، بلا شبہ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نا ٹائم بھی دیتے، پروفٹس بھی بھیجتے، بٹ اسٹل اف دے ڈونٹ بلیو اٹ دین دا عذاب ول کم. آیت نمبر 185 سورۃ الاعراف. کیا انہوں نے آسمان اور زمین کا عالم میں غور نہیں کیا اور دوسری چیزوں میں بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے؟ اور اس بات میں ممکن ہے کہ ان کی موت قریب آ گئی ہو. پھر قرآن کے بعد
کس بات پر ایمان لائیں گے. دیکھیے ہماری موت، ہم سب کی موت بہت قریب ہے. ینگ اولڈ ڈزنٹ میٹر واٹ ایج یو آر، موت کبھی بھی آ سکتی، بٹ یو ہیو ٹو بلیو ان اللہ اور مضبوطی سے پکڑ لینا ہے احکامات کو. وہ چیز بیان کی جا رہی ہے. آیت نمبر 187، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئے گی. آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہی معلوم ہے اور اس کا وقت پر اللہ کے سوائے دوسروں کو ظاہر نہیں کرے گا. تو اب یہ جو قیامت کی بات ہے، تو ایک بدو پوچھتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے پھر پریپریشن کیا کرے، تم قیامت کی بات پوچھ رہے ہیں. اور پھر اینجل جبرائیل پوچھتے تو بولتے کہ جو آپ پوچھ رہے ہیں مجھے بھی نہیں معلوم. آئی ایم ناٹ اویئر آف وین از دا ڈے آف ججمنٹ گونو کم. اللہ نوز اباؤٹ اٹ. وہ آسمان اور زمین کا ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک آ پڑے گا. وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ گویا اس کی تحقیق کر چکے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، یہ جو قیامت کب آنے والی ہے، اللہ says nobody has the information about it, only Allah has. تو اب اس کے بہت سارے نشانیاں آ رہی ہیں جس سے کہ معلوم ہو رہا کہ ڈے آف ججمنٹ ویری نیئر ہے. آیت نمبر 189 سورۃ الاعراف، وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک آدم اس سے پیدا کیا اور اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس جوڑے سے اس حاصل کرے. پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی، مطلب یہاں پر انٹیمیٹ ریلیشن شپ بتایا جا رہا آدم اور حوا علیہ السلام، مطلب ہم سب پروجنی ہیں آدم اور حوا علیہ السلام کی. تو ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے، اس کے بعد جو بچہ پیٹ میں آ جاتا اس کی بات ہو رہی پھر اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، وہ اس کو لیے ہوئے پھرتی رہتی ہے. پھر جب وہ بوجھل ہو گیا، مطلب 9 months ہو گئے، تو دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا مالک ہے کہ اگر آپ نے ہم کو صحیح سالم اولاد دی ہم شکر گزاری کریں گے. اب جو ایک نیچرل پروسیجر رہتا انسان کو اولاد ہوتی تو وہی بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد جب اولاد ہونے والی رہتی، پیٹ میں رہتی، تو بہت دعا کرتے کہ صحیح سلامت ہو، اچھی ہو، صحت مند ہو، نیکوکار ہو. بٹ ایز سون ایز دے ڈیلیور اٹ دے ول ڈو دا شرک، ادر ڈیئرٹیز کو ایڈ کرتے. آیت نمبر 190. سو جب اللہ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو وہ اللہ کی دی ہوئی چیز میں اللہ کے شریک قرار دینے لگے. سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے. دیکھیے جب ہم رکوع کرتے، سجدہ کرتے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنانا. اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد. اللہ کو اتنا ناپسند ہے یہ چیز کہ پھٹ پڑے زمین اور آسمان. کیا وہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بنانا سکے؟ وہ خود ہی بنائے جاتے. اب دیکھیے کوئی ڈیئٹی ہے یا کوئی پینٹنگ ہے جس کو بھی جو گاڈ بنا لیتے تو وہ خود ہی تو محتاج ہے نا. سورہ حج میں کیا بتایا جاتا، اگر مکھی بھی کچھ فلائی سامنے ڈیئٹیز کے سامنے کچھ کھانا رکھے لے کے جا رہی تو اس کے منہ سے کھانا ریٹریو کر سکتے نہیں. تو اتنے زیادہ ان لوگ محتاج ہے، تو پھر کیسا وہ اس سے ہم کیسا مانگ سکتے ہیں؟ یہ جو بت پرستی ہے نا، یہ بیماری ہے انسانوں کو. آیت نمبر 194. واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو. پھر ان کو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دے اگر تم سچے ہو. دس از این اوپن چیلنج. جو پیپل بہت سارے ڈیتھ ہو گئے، جا کے آپ قبرستان میں بولتے یہ وہ ان سے مانگتے، دے دیم سیلف وانٹ دعا. دس از لائک کوئی پرسن ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور پریویسلی کیا تھا کہ کوئی ایک معبود ہے اس کی بات ہو رہی. آیت نمبر 196. یقیناً میرا مددگار اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے. تو ہم کیا کرنا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، صالحین بننے کی کوشش کرنا ہے. آیت نمبر 198. اور اگر تم ان کو کوئی بات بتانے کے لیے پکارو تو اس کو نہ سنے
اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھتے رہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. کبھی آپ دیکھیں کہ کوئی آئیڈل ہے, اس کے آنکھ بھی ہے, ایسا فیل ہوتا کہ وہ آئیڈل آپ کو دیکھ رہا ہے, ایکچولی نہیں دیکھ رہا وہ. اس لیے آنکھ والے چیزیں اسپیشلی رات میں اس کو اوندھے کر کے رکھنا, کیونکہ جو بھی آنکھ والے چیزیں ہیں یو کین فائنڈ آؤٹ اٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ جسٹ ایسی, تو اس میں کیا ہوتا جن جادو ہے نا بہت زیادہ جلدی اثر ہوتا. سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کرو اور اچھی بات کے لیے کہتے رہو اور جاہلوں سے ایک طرف رہا کرو. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا کہ اچھا جو حکم ہے دے دو آیت نمبر 199 میں, لیکن جاہل could be anyone, کوئی بھی جہالت کر سکتے. اب آگے بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 200, اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو, بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا. آیت نمبر 200 میں بتایا جا رہا کہ ہم سب کے دلوں میں وسوسہ کین کم, یو وسوسو فی صدور الناس من الجنت والناس, جنوں کی طرف سے انسانوں کی طرف سے بھی وسوسے آتے, لیکن جب آپ ذکر کرتے they would run away. ایون غصے میں بھی آپ ذکر کرو, کوئی بھی آپ برا کام کرنے والے ہیں, جب آپ ذکر کرتے وہ ذکر آپ کو غلط کام سے روک دیتا. اور اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے, until unless آپ برا کام نہیں کرتے نہیں رائٹ ڈاؤن کرتے, اللہ سبحانہ اینجلس نہیں رائٹ ڈاؤن کرتے, لیکن اگر آپ وہ برا کام نہیں کرے تو وہ گڈ ڈیڈ میں لکھا جاتا, اور اچھا کام آپ ابھی انٹینٹ کرتے وہ آپ کو لکھے جاتا. بے شک جو اللہ سے ڈرتے رہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی یہاں پر بتایا جا رہا ہے خطرہ ہوتا ہے, وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں, سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے. تو always we know our nafs can overcome on us, تو always make dua اور do the ذکر. آپ کو معلوم ہے کوئی ایک سرٹن کمپنی میں آپ بیٹھتے, اس کے وجہ سے آپ بہت کیریڈ اوے ہوتے, تو زیادہ ٹائم ایسے لوگوں کے ساتھ سپینڈ مت کریے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی وجہ سے آپ کو غصہ آ جاتا, ڈو دا ذکر. اور کوئی چیز بھی ہو سکتی جس کے وجہ سے شیطان غالب آئے اور وسوسے آئے. آیت نمبر 202 سے لے کے 205 انشاءاللہ یہ سورہ اینڈ ہوگا, دین ویل سٹارٹ سورہ انفال. اور جو شیطان کے تابع ہے وہ ان کو گمراہی میں کھینچتا ہے, اور جب آپ کے سامنے کوئی معجزہ نہیں دکھاتے تو کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہیں لاتے. آپ کہہ دیجئے میں تو اس کے اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے. یہ بہت سے دلائل ہے تمہارے رب کی طرف سے, اور ہدایت اور رحمت کی باتیں ہیں ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے, وحی کی جاتی ہے اور وہ کنوے کر رہے ہیں میسج. آیت نمبر 204 میں, اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنا کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ہم سب اہل القرآن ہیں, جب قرآن پڑھا جاتا اور جب ہم تفسیر سن رہے ہیں کان لگا کے سنو. what will happen, it is beneficial for us, لَعَلَّكُمْ ترحمون, رحم, ہم کو رحم چاہیے. ایون جنت میں انٹر ہونے کے لیے بھی کتنے بھی گڈ ڈیڈس ہو, رحم کے بغیر we couldn't enter it. آیت نمبر 205 and 206. اور اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں عاجز سے, ڈرتے ہوئے, زور کی آواز سے بجائے کم آواز سے, صبح و شام, غافلوں میں سے نہ رہو. تو یہاں پر ذکر کی اہمیت بتائی جا رہی, خفیہ بھی, زور سے بھی, آہستہ سے بھی. تو یہاں پر امپورٹنس کیا ہے, انسانوں کو چھوڑ کے اور شیاطین کو چھوڑ کے جو رائچیس پیپل ہے وہ ذکر کرتے, اور چاہے وہ پلانٹس ہو, برڈز ہو, دے ڈو دا ذکر. اور مارننگ ایوننگ کی اذکار کی امپورٹنس بتائی گئی ہے. اور بے شک جو تیرے رب کے نزدیک ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتا, اس کی پاکی بیان کرتا ہے اور اس کو سجدہ کرتا ہے. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پاکی بیان کرو, سجدہ کرو. اور اسی میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ جب ہم اللہ کو پکارے تو فدعو بہا اسماء الحسنی, اچھے اچھے اللہ کے ناموں سے. تو 99 نیمز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے ہیں جو اگر یاد کر لیں گے جنت اس کے لیے واجب ہے. تو یہ 99 نیمز آف اللہ میں یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ اس کے ایٹریبیوٹس, اس کی صفت جو ہے. اور الحمدللہ آج کل یہ کلاس بھی چل رہی, اگر آپ وہ کلاس میں بھی جوائن ہو جائے تو اسماء الحسنی, اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. سورۃ الانفال, انفال کیا ہے, نفیل سے ہے, اور یہ
نفیل کا مطلب کیا ہے؟ وار بوٹی کی بات ہو رہی. اب یہاں پر سوال کیا جاتا، یسألونک عن الانفال، وہ پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انفال کے بارے میں. یہ انفال صورت جو ہے بیٹل آف بدر اور جو فرسٹ بیٹل تھی مسلم اور مشرکین کے بیچ میں، جو اینیمیز تھے مشرکین، تو مسلمز کیا تھے؟ وکٹوریس ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ان کو وار بوٹی مل رہی تھی، مال غنیمت جو بولتے. تو اب وہ پوچھ رہے کہ کون لینا چاہیے؟ قل الانفال للہ و رسول، تو پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کون لینا ہے، کیسا ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھائیں گے کیسا، اور اس کا جواب کیا آئے گا 40 آیتس کے بعد. تو یہ سیکنڈ ایئر آفٹر ہجرہ، جسٹ 2 ایئرز آفٹر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب مائگریٹ ہوئے تھے مدینہ، یہ فائٹ ہوئی تھی منتھ آف رمضان میں، اور یہ ان ایکسپیکٹڈ بیٹل تھی اور ان ایکسپیکٹڈ وکٹری تھی. کیونکہ مسلم کیا کہ وہاں پر جب ان کے پاس رائٹ ریسورسز بھی نہیں تھے، اور ایگزیکٹلی اس میں جو اللہ سے دعا کرے، اور یہاں پر مال ہے اس کا ایک ہیوج فتنہ ہے، لیکن واٹ ول گیو یو دا وکٹری، یہاں پر امپورٹنٹ کیا تھا کہ صحابہ اور پروفٹ ایک پیج پہ رہنا. واٹ ول گیو یو دا وکٹری، جیسا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیے کہ یہاں سے تم مت ہٹو، اگر وہ چھوڑ کے ہٹ گئے تو اس کے وجہ سے کیا ہوا تھا؟ دے لاس دا بیٹل. تو یہاں اس چیز کی امپورٹنس بتائی جا رہی تھی، کیونکہ بدر میں کیا تھے؟ ان لوگ یونائٹڈ تھے. احد میں کیا ہوا تھا؟ ڈس اگریمنٹ ہو گیا تھا ان کے بیچ میں. آپ بولے تھے یا اپوائنٹ کر کے گئے تھے یہ ماؤنٹ پہ رہنا، لیکن ان لوگ کیا کرے تھے؟ آپ کی بات نہیں سنے تھے. اس کے وجہ سے ان کو بہت سارے پرابلمز فیس کرنا پڑا تھا. تو یہاں پر وہی چیز بیان کی جا رہی ہے. تو سورۃ جو انفال ہے مدنی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین. یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے یہ غنیمتیں اللہ کی ہے اور رسول کی ہے، پس تم ڈرو اللہ سے اور اپنی باہمی تعلقات کو درست رکھو، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو اگر تم یقین رکھتے ہو. آیت نمبر 2 سورہ انفال. مومنوں، تو اب مومنوں کی صفات بیان کری، اور یہ بیوٹیفلی مینشن کیا گیا ہے. انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. جب مومنوں کے لیے آیتیں بیان کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، تو ان کے دل میں وجلت قلوب، ان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا. کب ڈر پیدا ہوتا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ. تلاوت کس کو بولتے ہیں؟ جو آپ منہ سے ایکسپریس کر رہے ہیں، اندر نہیں، آپ تجوید سے اچھے سے وربلائز کر کے پڑھ رہے ہیں، کان لگا کے سنتے جب تلاوت پڑھتے، تو کیا ہے آپ کو خود بھی اچھا فیل ہوتا تجوید کے ساتھ پڑھنے. آیاتہم زادتہم ایمانا، ایمان بڑھ جاتا. وعلی ربہم یتوکلون، اور توکل زیادہ کرتے. یہ مومنین کی صفات ہے. وہ اور کیا کرتے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور نماز قائم کرتے. نماز قائم کرنا مطلب 5 مینڈیٹری نماز پڑھنا، صحیح ٹائم پہ پڑھنا، اور اس میں میک شور کرنا اس کا وضو صحیح ہے، سب چیزیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. بیوٹیفل آیات. اللہ سیز کہ یہی مومن ہے، حق پہ ہے، ان کے لیے درجات ہے رب کے طرف سے، اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. اور اس میں بتایا جاتا ہے رزق کریم کیا ہے؟ یہاں پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. تو یہ آیتوں سے، اور اس سے پہلے کیا بتایا گیا ہے کہ آپسی جو رشتے ہیں دیٹ از مور امپورٹنٹ. تو ہم کو بھی یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یہ ساری چیزیں اپنے رشتے بھی مینٹین کریں، اور یہ فالوئنگ آیات میں جو چیز مینشن کی گئی ہے اس کا بھی ہم خیال رکھیں. پھر آگے فرمایا جاتا ہے اسی میں، آیت نمبر 4 ہو چکی، آیت نمبر 5 سورۃ الانفال.
جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے بڑی حکمت کے ساتھ روانہ کیا اور مومنین کی ایک جماعت اس کے ناپسند کرتی تھی، وہ اس حکمت کے بارے میں جب وہ سب کو معلوم ہو گئی تو اس انداز سے بحث کر رہی تھی گویا کہ کوئی ان کو موت کی طرف لے جا رہا ہے، اور وہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 7 میں، اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ وعدہ کرتا تھا کہ تم کو 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت آ جائے گا، اور تم چاہتے کہ غیر مسلح قافلہ تم کو مل جائے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی بنیاد کو قوت کو قطع کر دے۔ اب یہاں پر نا آیت نمبر 7 میں نوٹس کریے، بلیورز کو بتایا جا رہا ہے they were 2 groups۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹریڈ کیراون آ رہا تھا سیریا سے، کہاں پر؟ مکہ کی طرف، اور ایک بیسٹ وے مسلمز کہاں سے جا رہے تھے؟ مسلمز مکنز جو مسلمز کیا کر رہے تھے؟ مکہ کے طرف ایک سعد رضی اللہ عنہ بلکہ تھے جو انہوں عمرہ کرنے گئے تھے، طواف کرے، تو لیڈرز کیا کرے تھے مکہ کے کہ اب کعبہ کے طرف بولے کہ نہیں ہم تم کو پکڑ رہے، اور آلموسٹ ان کو اٹیمپٹ ٹو کل کرنے والے تھے۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ بولے بائی اللہ یو لیو می، نہیں تو میں تمہارا جو ٹریڈ ہے پورا خراب کر دوں گا، میں پورا ڈسٹرب کر دوں گا تمہارا ٹریڈ، اور پھر پیس نہیں رہیں گا۔ تو فائنلی کیا ہوا؟ وہ گیو اپ کر دیے۔ تو یہ اب وار شروع ہو گیا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے تھے؟ گروپ آف 300 اینڈ مور صحابہ تھے، یا 300 سے زیادہ ہی تھے، تو انٹرسپٹ کرے ایک ٹریڈ کیراون جو ریٹرن ہو رہا تھا شام مطلب سیریا، تو 40 پیپل تھے جو گارڈ کر رہے تھے کیراون کو۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ 300 پیپل اس سے مور، اور ابو سفیان کیا کرے؟ ایک کیراون لے کے آئے اور ان کے پاس ایک ورڈ سینڈ کرے مکہ کو کہ ایوری بڈی جسٹ کم۔ تو جو مسلمز تھے ان لوگ بولے کہ چلو اب جائیں گے اور ڈیفینڈ کریں گے، تو 1000 پیپل لے کے آ گئے ڈیفینڈ کرنے کیراون۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہ جو 2 گروپ ہے اس میں سے ایک کو جو وکٹری دیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ دعا کرے تھے اگینسٹ دا پیپل، اینڈ دس واز ریممبر دس واز دا منتھ آف دا رمضان، اور پھر اتنی زیادہ پرسیکیوشن تھا، اتنا زیادہ ڈیفیکلٹیز فیس کرنا تھا، بٹ یو نو ہی واز میکنگ سو مچ دعا۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں بتایا جاتا کہ حدیث میں آتا کہ اتنا زیادہ میک دعا کر رہے تھے۔ ابو بکر بھی بتاتے کہ ابھی آپ کتنا دعا کریں گے، بیکاز he knows what's the chaos going to come in the following hours، تاکہ حق کے حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گویا کہ مجرمین ناپسند ہی کرے۔ آیت نمبر 9 اور 10، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ بولے کہ اچھا اتنا دعا کرے نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو 1000 فرشتے بھیجے جو سلسلہ وار آتے چلے رہیں گے۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں بتایا، اور اللہ نے یہ مدد محض اس لیے کی کہ خوشخبری ہو اور تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہو، اور نصرت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بلا شبہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا کہ نصرت مطلب وکٹری صرف اللہ ہی دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکیم ہے۔ آیت نمبر 11 اور 12، اس وقت کو یاد کرو جب وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے۔ جب انسان بہت زیادہ گریف اور سورو میں رہتا نا، اگر وہ جو سو کے اٹھانا تو اس کو فیل فریش ہوتا۔ تو یہاں پر بھی صحابہ اکرام کو کیا کرے تھے؟ ایک معنی میں نیند کا غلبہ آ گیا تھا، وہ بات یہاں پر بیان کی جا رہی تھی، اور اس کے بعد انہوں فیل گڈ ہو گئے تھے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا۔ اب دیکھیے، ایک تو اونگ آئی، اس کے بعد آسمان سے بارش آئی، اینڈ یو نو دے فیل فریش، تاکہ
تاکہ تم کو اس پانی کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان وسوسے کو دور کر دے. اب شیطان نا لٹرلی ڈفرینٹ فارمز میں آ کے بہت وسوسے ڈال رہا تھا، تو کیا کرے وہ اوور کم کر دیے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کتنا ہیلپ آؤٹ کرے، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے. تو دس واز ویری امپورٹنٹ کہ وہ یثبت بھی اقدام، ان کے قدموں کو بھی جما دیے تھے. آیت نمبر 12 سے 14. اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم مومنوں کی ہمت بڑھاؤ، میں بھی کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہوں. مومنوں کی ہمت بھی بڑھائے اور کافروں کے دل میں روب ڈال دیے. سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ، مطلب گردن پہ بھی مار رہے ہیں اور ان کو ایک ایک پور پہ مار رہے ہیں. آیت نمبر 13 اور 14. یہ سزا تو اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی انہوں نے مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سخت عذاب دیتا. دیکھیے یہاں پر کلیئرلی بتا رہے ہیں اللہ اور رسول کی مخالفت کریں گے تو اللہ ول ٹیک دا ریٹریبیوشن. یہ سزا چکو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کی عذاب تیار کی گئی ہے. مومنوں، جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کافروں سے تو ان سے پیٹھ نہ موڑنا. اب آیت نمبر 15 میں بتایا جا رہا ہے وار کے بھی کوئی سرٹن رولز ہے. جب ان کو فیس کر رہے ہیں مومن، ڈونٹ پیٹھ بتا کے بھاگو مت. تو اس سے کیا معلوم ہوتا، جب ہم کوئی دین کا کام شروع کرتے، کوئی اچھا کام کرتے، تو اس کو ادھورا چھوڑنا نہیں ہے، اس پہ جم جانا ہے، اس کو کرنا ہے. اور جو ان سے اس روز پشت پھیر کے، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے جگہ بدلنے والے ہو. اب دیکھیے کہ ایک سمجھو کہ ایک ڈیسائیڈ کر لیے کہ دس از ہاؤ وی گونو ڈو دا وار، یہاں ٹھہرنا ہے، ایسا کرنا ہے، اسٹریٹجی دیٹس اوکے، بٹ پیٹ پھیر کے جانا نہیں ہے، وہ مستثنا ہے. باقی جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. مطلب یو ہیو ٹو فالو دا سرٹن رولس، ناٹ اونلی ان دس، ایون سورہ محمد میں بھی دیکھیے دے آر دا سرٹن وے آف ڈوئنگ دا وار. مطلب ہمارا جو دین ہے، اسلام ہے، وہ صحیح عدل اور انصاف پہ، ایون دو یو آر ڈوئنگ دا وار ود دا کافر. سو تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے قتل کیا، اور آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ اللہ ہی نے کنکریاں پھینکی، اور ہم نے یہ اس لیے کیا کہ مومنین کو اپنے احسانات سے اچھی طرح آزمائے. بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا. آیت نمبر 17 میں بتا رہے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. ہم مومنوں کا کس طرح ہیلپ کرے اور کیسا قتل کر رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولے تھے، ہاتھ میں مٹی اٹھاؤ اور ان کو پھینکو، وہ مٹی ان کے آنکھوں میں. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. جو بھی تم پھینکے تھے ان کے آنکھوں میں کنکریاں جو چلے گئے تھے، ہم ہیلپ کرے کون؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 18 to 20. ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو کافروں کی تدبیر کیا کمزور کرنا تھا. اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم پھر بھی وہی کرو گے ہم بھی وہی کریں گے، اور تمہاری جماعت تمہاری ذرا بھی کام نہ آئے گی جو گنتی زیادہ ہو. اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. مطلب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہیڈ کاؤنٹ ڈزنٹ میٹر، میجورٹی ڈزنٹ میٹر، واٹ از امپورٹنٹ مومنین کے ساتھ ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. تو نیور گو ود دا ہیڈ کاؤنٹ، اچھا یہ زیادہ ہے تو انہوں صحیح ہوں گے، نہیں. آیت نمبر 20 آنورڈز. مومنوں، اللہ کا کہا مانو اور اس کے رسول کا کہا مانو. یہاں پر امپورٹنس بتائی جا رہی ہے، اور اس کا کہا مانو سے روگردانی نہ کرو، تم سن ہی لیتے ہو. مطلب when you are following the certain rules you have to make sure کہ آپ کو جو بتایا جا رہا ہے وہ پروٹوکول فالو کرنا ہے. 21 to 25. اور تم ان کی طرح نہ ہونا جو کہتے تو ہے کہ ہم نے سنا حالانکہ سنتے ہی نہیں. بے شک اللہ کے نزدیک بدترین خلائق وہ ہے جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو ذرا بھی نہیں سنتے. تو اب کیا ان کے پاس نہیں ہے کان، نہ کوئی نہیں، مطلب دے آر ناٹ یوزنگ ان دا وے آف اللہ. اور اگر اللہ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر ان کو اب سن دے تو ضرور روگردانی بے رخی کے ساتھ کریں گے.
مومنو آیت نمبر 24 مومنو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لایا کرو جب رسول تم کو اس چیز کی طرف بلائے جو تم کو زندگی بخشنا، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان بن جائے کرتے ہیں، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ تو یہاں پر اگین بتایا جا رہا ہے مومنوں کو، رسول جو چیز کے لیے بلا رہے ہیں، فالو دیٹ رولس، ڈو ناٹ فالو یور اون تھنگ۔ آیت نمبر 25 آنورڈز، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت سے تم میں سے صرف مجرمین پر واقع نہیں ہوگا، اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 26 میں بتایا جا رہا، اور یاد کرو اس حالات کو جب تم تھوڑے سے تھے، سرزمین میں کمزور شمار کیا جاتے تھے، تم ڈرتے رہتے تھے کہ تم کو لوگ لوٹ کھسوٹ نہ لے۔ اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی مدد سے قوت بخشی اور نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر گزار۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ریمائنڈ کر رہے ہیں، بس کرو، تم یاد کرو کہ تم لوگ بھی کمزور تھے، اللہ تعالیٰ کس طرح قوت دیے اور غالب کرے۔ آیت نمبر 27 to 30 پھر مومنوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، مومنو تم اللہ اور رسول کے حقوق میں خلل نہ ڈالو اور اپنی امانت میں بھی مت خلل ڈالو، اس کا نقصان تم کو معلوم ہے، اور تم جان لو کہ تمہارے مال اور اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس کو بھی جان لو کہ اللہ کے پاس بڑا صلہ ہے۔ اب آیت نمبر 28 کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، اولاد اور مال ہمارے لیے آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهُ عِندَهُ اجر عظیم۔ کیوں ہیں؟ بعض وقت چھوٹے چھوٹے بیبیز رہتے، نماز ڈیلے ہو جاتی، بعض وقت تو نماز چھوٹ جاتی، یا بچوں کے وجہ سے ایسے جگہوں پہ جا کے وزٹ کرتے جس میں اللہ کی نافرمانی رہتی، یا ایسی جگہ مال خرچ کرتے جو دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ تو مال اور اولاد کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ مومنو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تم کو فیصلے کی قوت دے گا، تم سے تمہارے گناہ دور فرما دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا۔ آیت نمبر 29 میں کیا بتا رہے کہ مومن کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، اور فیصلے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی دیتا، لیکن اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، بخش دیں گا، لیکن اللہ بہت فضل والا ہے۔ تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ تو کبھی بھی نہ جب ہم کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم کیا کرتے؟ استخارہ، اللہ سے ہم مشورہ کرتے، اللہ تعالیٰ ہمارے مائنڈ میں ڈالتا، کوئی خواب خیال نہیں آتا، لیکن اللہ ول ہیلپ یو، اللہ ول گائیڈ یو اینڈ کمپلیٹ بلیو آن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ نمبر 30، اور جب کافرین آپ کے بارے میں برے برے باتیں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لے یا قتل کر دے یا خارج وطن کر دے، وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے مضبوط تدبیر کرنے والا ہے۔ اب آیت نمبر 30 میں نا ان لوگ چھپ چھپ کے بہت خراب منصوبے بنا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یقتلوا کا تو ویخرجوا کا مطلب ایکسپیل کر دینا یا کل کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں واللہ خیر الماکرین، اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی لائیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلے لوگوں کی مشہور چلی آ رہی۔ مطلب still they are not believing it، بیکاز نہ بلیو کرنے کے لیے ایک ہمبلنس ہونا چاہیے، آخرت کا یقین ہونا چاہیے، جنت اور دوزخ کا یقین ہونا چاہیے، لائف آفٹر ڈیتھ ہونا چاہیے، کہ زندگی کیا ہے۔ یہ تو پیٹی لائف ہے، لیکن خبر میں اور آخرت کی کتنی لمبی لائف ہے۔ آیت نمبر 32 آنورڈز، اور جب ان لوگوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے۔ اب this is like they are asking for the عذاب، اور اللہ تو یہ نہ کرے گا۔ کیوں نہیں کریں گے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ؟ Because Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is there among them. How can Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ send the عذاب؟ یہ آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے؟ آپ یہاں پر کس کی ضمیر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں عذاب
ان کو دے، اور اللہ ان کو یوں بھی عذاب نہ دے گا جس حال میں وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ 2 تھنگس ہے، دیکھیے آیت نمبر 33 میں، ایک تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس وجہ سے عذاب سینڈ نہیں کیا جائے گا، بٹ واٹ مور ٹو اٹ، وین یو آسک کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، تو اپنے گناہوں کی معافی کرنا، استغفار کرنے سے کیا ہوتا، بارش آتی، اولاد میں بیٹے ہوتے، استغفار کرنے سے پریشانیاں دور ہوتے، گناہ معاف ہوتے، تو ڈو دا استغفار، تو دیٹ از دا تھنگ مینشن۔ اور ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ ان کو سزا نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ آیت نمبر 34 میں بول رہے کہ ہاؤ کین یو اسٹاپ فرام مسجد حرام، وہ اس کے متولی نہیں، اس کے متولی تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر اکثر ان میں اپنے اہل ہونے یا نہ ہونے کی بھی کوئی علم نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر نا مشرکین مکہ کو کیا تھا کہ مکہ ایک ہب تھا، ایک بزنس پلیس بھی تھی، اور ان کو عادت تھی، ہاسپٹیلٹی بہت اچھی کرتے تھے، لوگوں کو نا کھانے کھلاتے تھے اور ان کا ٹیک کیئر کرتے تھے۔ بٹ ریممبر کہ سورہ توبہ سے پہلے یہ ساری چیزیں اس میں بھی آئے، اور توبہ میں بھی ہم انٹرو میں دیکھیں گے کہ ان لوگ جو بغیر کپڑوں کے طواف کرنا اور اس کو آنر سمجھ کے کرنا، دین اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سینڈ سرٹن میسیجز کہ بس اب یہ مسلمان ہی لوگ کریں گے، یہ تمہارے پاس یہ آنر نہیں ہے۔ تو دیٹ از دا تھنگ مینشن اوور ہیئر، یو کانٹ ڈو دیٹ۔ اب یہاں پر نماز کے بارے میں بات ہو رہی، آیت نمبر 35 to 40 پہ ختم ہوگا۔ اور ان کی نماز خانے کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں اور تالیاں بجانا، سو تم اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکو گے۔ تو ان لوگ کیا تھے، لوگوں کی ڈسٹربنس کرنا چاہتے، تو سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا۔ تو آج بھی دنیا میں آپ دیکھیے کہ لوگ ایک طرف اذان بھی ہوئی، نماز ہوتی، پھر اس کے بعد ایسے کام کرتے جو کہ ناچ گانے، جو خراب باتیں ہیں اس کو پروموٹ کرنا، اینڈ جسٹ لک ایٹ دا سانگس دے پلے، دا ورڈنگس، اٹ از اباؤٹ دا گناہ. Literally they are inviting for the guna, and this is not the way a mu'min could do this. Ayat number 36 بے شک کافرین اپنے ملون کے محض اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ سے روکے، سو یہ اپنے ملون کو کچھ خرچ کرتے ہی رہیں گے، مگر اس کے نتیجے سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہ ہوگا، آخر مغلوب ہی ہو جائیں گے، اور کافرین سب کے سب جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 36 میں، کہ اللہ کے راستے میں ہم کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، نہ کہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ سو دے ول بی کرسڈ پیپل اینڈ دے آر ڈوئنگ ٹو اسٹاپ دیم، تو دیر ٹھکانہ ول بی جہنم۔ اینڈ ہاؤ بیڈ از دیٹ، ہم کیوں دعا کرتے اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ آگ کے عذاب سے بچاؤ، بیکاز ہیل فائر از اے بیڈ پلیس۔ ہیل فائر اتنی زیادہ تکاد تمیز من الغیظ ہے کہ ہیل فائر اتنی ہیٹ اپ ہے کہ وہ اس کے پارٹس ہی وہ ایٹ اپ کر لے گی۔ آیت نمبر 36، تاکہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ناپاک اور پاک کیا ہے، ناپاک کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے یہ ٹینجیبل انٹینجیبل دونوں سینس میں ہے۔ ناپاکی کیا ہے کہ جب آپ وضو نہیں کرتے، نہاتے نہیں، صحیح سے شاور نہیں لیتے، اور ایک ناپاکی کیا ہے جی، وہ کافر اور مومن کی ناپاکی۔ ناپاکی کیا ہے؟ جو شرک کرتے، وہ بھی ناپاکی ہے، تاکہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے۔ پاک کیا ہے؟ مومن ہے، اور پاک صاف، فزیکلی بھی پاک صاف، اور دل میں بھی صرف اللہ اور اس کے بعد رسول۔ اور ناپاکی کیا ہے؟ جو شرک کرنا، اور ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، یعنی ان سب کو متصل کر دے، پھر ان کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے۔ مطلب ایک دوسرے کی جو ان کی سوچ سیم ہے نا، تو ان لوگ ویسے ہی آپ ان کافرین سے فرما دیجئے کہ اگر یہ اپنے کفر سے باز آ جائے تو ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ کفر کی عادت جاری رکھیں گے
تو ان کو بتا دیجئے کہ یہ پہلے کافروں کے حق میں قانون نافذ ہو چکا. تو اسٹل اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ is saying کہ اگر تم کفر کرے، اگر ابھی بھی تم ایمان لا لو، اپنی چیزوں کو صحیح کر لو، تو اللہ ول forgive. دیکھیے کب تک ٹائم ہے؟ جب تک کہ اینجل آف ڈیتھ نہیں آتا. فرعون کے پاس کیا ہو گیا تھا؟ اینجل آف ڈیتھ آ گیا تھا. تب فرعون بولا کہ میں ایمان لا رہا ہوں رب پہ جو ہارون اور موسیٰ. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بولے اب تو اینجل آف ڈیتھ آ گیا. تب اب جب غرغرہ آ جاتا، اینجل آف ڈیتھ آتا، تب ایمان لانا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. آیت نمبر 39 and 40. اور تم ان کفر سے حد تک فساد عقیدہ یعنی شرک نہ رہے اور دین خالص اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر یہ کفر کو چھوڑ دے تو اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا. دیکھیے اگین اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے. آیت نمبر 39 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کفر، یہ جو بھی فساد کر رہے ہیں سب کچھ ہے، لیکن سٹل خالص اللہ کو ماننا. پھر کیا ہے؟ یہ اسلامک مونیتھزم ہے، توحید کی بات ہو رہی. اب یہ نہیں کہ نہیں ٹرینیٹی میں بھی بلیو کر رہے ہیں، سن آف گاڈ بھی بول رہے ہیں، مدر میری بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر بول رہے ہیں کہ نہیں لا الہ الا اللہ. نو، دیٹس ناٹ اٹ. یو ہیو ٹو ہیو دا توحید، دین اونلی اللہ از دیر. کہ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا، جاننے والا ہے. اگر کریکٹلی اگر اس میں بلیو کریں تو اللہ ول forgive it. اور اگر وہ روگردانی کرے تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارا رفیق ہے، وہ تو بہت ہی اچھا رفیق ہے اور بہت ہی اچھا مددگار ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. تو ہمیشہ ہماری زندگی میں یہی ہونا چاہیے. ہمارا مولا کیا ہے یہاں پر؟ جس پہ آپ کمپلیٹلی ریلائی کرتے، اور وہ مولا کون ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور وہی ہم کو وکٹری دینے والا ہے. تو اب سورۃ الانفال میں جو مال غنیمت سے بات ہوئی تھی، پھر اس کے بعد مومنین کا کردار بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے. مومن کا کردار کیسا رہتا؟ کہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہے، اور ایمان ایسا ایمان جو نماز قائم کرنا اور آیتوں سے ان کے دل میں ڈر پیدا ہونا. اور پھر جو جنگ بدر تھی اس میں وکٹری حاصل کیوں ہوئی؟ اللہ سے دعا مانگے تھے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی دعا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام امیزڈ ہو جاتے تھے. تو ہمارا بھی وہی ہونا چاہیے. کوئی چیز بھی امپاسبل نہیں ہے. اٹ از پاسبل. آسک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اللہ کین ڈو اینی تھنگ. اینڈ ان سورۃ الاعراف فرام آیا نمبر 88 to 205 what we learn from it? We learn detailed qissa of Musa alayhi salam. How Musa alayhi salam, he didn't get scared. He conveyed the message. As a messenger, he conveyed the message. Even though ان کے دل میں ایک apprehension تھا، ان کے دل میں ایک ڈر تھا، ایک awe تھا. He expressed that in different surahs. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ I'm scared. Still what he did his duty. So اللہ کا جو میسیج ہے ہم کو وہ کنوے کر دینا ہے. ہم کنونس نہیں کر سکتے. اور جب ایک کے بعد ایک کیلامیٹیز آتے تو کیا ہے؟ نیشن کو چاہیے کہ اپنی نماز، قرآن، اپنے آپ کو چیک کرے کہ whether we are doing the right thing or not. If we are not doing, we are answerable to it. Because and we have seen کہ ایک دین جو ہے نا ایک آرگنائزڈ وے میں چلتا ہے. تو جو مل کے ہم کام کرتے اور اس میں کیا رہتی؟ ایک برکت بھی رہتی. اور یہ جو قرآن کا ہم بیٹھ کے جو سن رہے ہیں اس وقت اینجلز گھیرے ہوئے ہے. اور یہ قرآن کی کلاس میں انشاءاللہ we will continue this, and in the Ramadan also this is the timing we going to have it. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا for joining us. Those who don't know the timings 3 to 4:30 ٹائم ہے. آپ روز جوائن کریے. ڈیلی یہ کلاس ہوگی اور اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے. مطلب کوئی بیچ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آف ہے. مطلب ایون سیٹرڈے سنڈے بھی کلاس ہوگی انشاءاللہ. ٹیکسٹ اوپن کر دیا جائے گا. اگر آپ کو کچھ ٹیکسٹ میں لکھنا ہے تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو ٹیکسٹ از اوپن رائٹ ناؤ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.
Inshallah, in a few minutes, we'll close the group. Jazakallah khair. See you all tomorrow, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.